سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان وعلمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ويقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ناظرین کرام، اسلام کیا کہتا ہے؟ اس پروگرام کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے فقہ اور فقہا کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے اور اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، اس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح سے صحیح تر اور بہتر سے بہتر معلومات اسلام کے بارے میں اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ الحمدللہ کہ بہت سارے بھائیوں اور بہت ساری بہنوں نے ہماری اس حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمارے اس پروگرام کو سراہا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ واقعی ان تک یہ معلومات بہت اچھے طریقے سے اور بہت بہتر طریقے سے پہنچ رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک کا ارشاد ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور ان دونوں کو سمجھنا اور ان کی تشریح کرنا اور ان کو آگے جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن عام لوگوں تک پہنچانا، یہ فقہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لازمی ملزوم ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی تفاصیل اور تشریح اور تفسیر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ کی تشریح جو ہے وہ فقہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جو کچھ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے پر وہ دو طرح واضح کر دیا ہے کہ جس پر عمل کر کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حدیث مبارکہ جو دین کی بنیادیں ہیں، اور ان کے ناسخ پر عمل کرو اور منسوخ کو چھوڑ دو۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جو ناسخ ہیں اور بہت ساری منسوخ ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو منسوخ ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ دو، ان پر عمل چھوڑ دو، اور جو ان کو ناسخ کرنے والی ہیں ان کو لے لو۔ قرآن پاک کی وہ احادیث کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں ان کا چھوڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان آیات پر عمل کرنا ضروری ہے جو ناسخ ہیں ان آیات کی۔ ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ لیں آپ کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں بعض تلاوتاً منسوخ ہیں اور بعض جو ہے وہ تلاوت میں موجود ہیں لیکن وہ ان کے اوپر عمل نہیں ہے۔ ان کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں، یعنی قرآن، اس لیے ہم آپ سے پہلے اس سے کہ ہم مثالیں دیں، ہم آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آیات جو منسوخ ہیں ان پر عمل نہ کرنا اتنا ضروری ہے جتنا ان آیات پر عمل کرنا ضروری ہے جو ان کے لیے ناسخ کا کیا درجہ رکھتی ہیں اور ناسخ ہیں ان کے لیے۔
مثلا قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے نزدیک مت جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اس آیت کا اگر مفہوم ہم لے جائیں، یعنی نماز کے علاوہ نشے کی اجازت ہو گئی، یعنی نماز کے وقت میں نشے سے جو ہے نا وہ منع کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اوقات میں جو ہے نا وہ نشے کی اجازت ہو گئی۔ اسی طرح اب اگر اس آیت کو نہ لیا جائے جو اس کو منسوخ کرتی ہے اور اسی کے اوپر، تو اس کے اوپر عمل نہیں ہے کہ بھئی نہ تو آپ نماز کے وقت میں نشہ کر سکتے ہیں اور نہ نماز کے بعد کسی اور وقت میں نشہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سکر کی حالت ہے، جو نشے کی حالت ہے، اس سے تاابدی جو ہے نا دوسری آیت آ گئی اور وہ آیت اس کی ناسخ ہو گئی۔ اب اس آیت کا موجود ہونا قرآن پاک میں، ہاں یہ موجود ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا اس کے اوپر جو ہے نا عمل، ہمارا اس کے ہمیں اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، نہیں، جو بھی ہم آیات پڑھیں گے اس کے اوپر ثواب ملے گا، لیکن اس کی پوزیشن ان لوگوں کے لیے خصوصاً ہو جاتی ہے کہ جو مثلا نیا مسلمان ہوا ہے، تو اب اگر اس کو ہم گریجولی جو ہے نا ان چیزوں سے ایک دم اگر اس سے ہم کہیں کہ آپ یہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ کریں، یہ بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدزن ہو جائے۔ اس لیے جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت معاشرہ جس وقت تھا تو ترتیب وار ایک ایک چیز سے منع کرتے رہے اور وقت اوقات اور ان چیزوں سے، تو لہٰذا یہ آیات ہیں، ان کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دوسری آیات ان آیات کو منسوخ کرتی ہے عمل اس کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر جتنا عمل ضروری ہے اتنا اس کے اوپر عمل نہ کرنا ضروری ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ تو ایسے احکام موجود ہیں کہ جن کی آیات مثلا آیات تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، ایسی بھی ہیں، مثلا آیت الرجم ہے کہ الثیب والثیب اذا زنیا فرجموہم البتہ، یہ ایک آیت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر ممبر جو ہے نا اس کا اعلان کیا کہ بھئی یہ آیت تھی اور اس کا حکم موجود ہے، لیکن اب یہ چونکہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، حکم اس کا موجود ہے، اب اس حکم کے اوپر اتنا ہی عمل ضروری ہے کہ جتنا دوسری آیات کے اوپر ضروری ہے۔ تو اگرچہ زانی کا جو کو سنسار کرنے کا حکم جو ہے نا وہ موجود ہے، مگر قرآن میں کوئی آیت اس کی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کا حال جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں بہت سی حدیثیں ایسی لکھی ہوئی ہیں آپ کو ملیں گی کہ جن پر عمل کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور ان کی جگہ وہ حدیثیں بھی ملتی ہیں جن سے ان پہلی حدیثوں کو منسوخ کیا جا چکا ہے، اس لیے انہیں ناسخ کہتے ہیں۔ ان ناسخ اور منسوخ کا جو تفصیلی علم ہے وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ میری یہ گفتگو آپ کی سمجھ سے بھی شاید ہو سکتا ہے بالا ہو، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو موجودہ زمانے کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، قطع نظر اس سے کہ اس کی تفاصیل میں جاؤں۔ تفاصیل اگر جس کو چاہیے تو وہ ہم سے رجوع کر سکتا ہے اور ہم سے اس بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ تو جو آدمی عام آدمی کی دسترس سے یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں، اب جو آدمی علم کے لیے بیٹھے گا، اب وہ سیکھے گا اس رستے پہ، تو آہستہ آہستہ گریجولی وہ بھی اسی طرح اس ترتیب سے اس کے اساتذہ جو ہیں آگے بتاتے جاتے ہیں اور اس کو علم دیتے ہیں۔ لیکن عام آدمی اگر میری اس گفتگو کو بھی اگر عام آدمی مثلا سنتا ہے، ہمارے ناظرین اگر سن رہے ہیں، تو وہ عام آدمی بھی دیکھتا ہے کہ یہ ادھر سے ایک حدیث ہے، یہ ادھر سے حدیث ہے، ادھر سے آیت ہے، تو وہ بھی بیچارہ جو ہے نا سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے پر کس طرح عمل کرے۔ بھئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسی لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اب خود اس حدیث شریف کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اور اس مسئلے کو اللہ پاک نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے جو ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پس کیوں نہ
ان میں سے ایک گروہ ایسے ہو، ایک گروہ میں سے ایک جماعت ایسی نکلے تاکہ وہ دین کی فقہ حاصل کریں، اس ناسخ کو اور اس منسوخ کو پہچان سکیں، اس حدیث شریف کو اور اس آیت مبارکہ کو سمجھ سکیں۔ وہ ایک ایسی گروپ ہو، وہ ایک علماء کا گروپ ہو، وہ ایک جماعت ہو، اور تاکہ وہ اس کی فقہ اور اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور عام آدمی کو یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر اسے پہنچاتے یہ لوگ، اگر یہ لوگ ایسی کنفیوژن ہو گئی ہے، وہ حدیث مبارکہ اور آیات کو پڑھتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کے اوپر عمل کریں، کون سا عمل کے قابل ہیں، کون سا نہیں ہے، تو وہ رجوع کریں اللہ پاک کے پیغمبر کی طرف۔ تو اللہ پاک کا پیغمبر تو اب چونکہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن اس کی زبان اور اس کی باتیں جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس کی تشریحات کے لیے علماء کا ایک گروپ موجود ہے۔ اپنے حاکموں کی طرف دنیا کے کاموں کے لیے ہم کس طرح کرتے ہیں، اگر لڑائی ہو جائے دو گروپوں کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان، تو پولیس کے پاس اگر کیس جاتا ہے تو پولیس والے اس کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو حاکم کی طرف اور اس کو عدالت کی طرف جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ عدالت جائے اور وہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ وہ پھر اس میں تحقیق کرتے ہیں اور اس میں تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کون سا ان میں حق کے اوپر ہے، کون سا ناحق کے اوپر ہے۔ یہی چیزیں تو آپ یہاں پر کیوں نہیں مانتے، جبکہ اللہ پاک کا واضح ارشاد بھی ہے کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو ایسے لوگ جو تحقیق کرتے ہیں تو ان کی جو ان میں سے اہل استنباط ہوں، جو مجتہدین ہوں، تحقیق کرنے والے ہوں قرآن پاک کی ان آیات میں، اور اللہ پاک نے دین کی سمجھ کے لیے فقہا اور فقہ کے امام کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے اہل استنباط یعنی فقہا اور مجتہدین کی تقلید کا عام آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف جائیں۔ آپ اگر ان لوگوں کی طرف اپنے امور کو لوٹائیں گے، اب کون شخص کہہ سکتا ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ایک میڈیکل کی کتاب جو ہے پڑھ کے تو میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا، جب تک کہ ان لوگوں کے پاس نہ جاؤں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اور جنہوں نے اس حد تک پہنچے ہیں۔ اگر ان سے یہ نہیں لوں گا، اگرچہ میرے پاس ساری تو تشریحات سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے بعد اگر دنیاوی یہ ہے تو دین کا کیوں نہیں ہے؟ اگر دین کے لیے اللہ پاک نے دین کی سمجھ کے لیے ہمیں فقہا اور فقہ کے امام کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ فلانے امام کی کیا ضرورت ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھئی، فقہ کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے تجھے حکم دیا ہے۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے اہل استنباط اور فقہا اور مجتہدین کی تقلید کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے اسی قرآنی حکم کو اور واضح کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اور دوسری یہ سورۃ توبہ میں ہے، آیت نمبر 122 غالباً۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے۔ تو قرآن پاک کے بعد اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کہ آپ کو فقہ کے میں اور فقہا کی اور فقہ کے امام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیں، جس سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کو علم فقہ سکھاتے ہیں اور اللہ پاک اس کو علم فقہ سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا